جعفر نے کہا کہ اے امیر المومنین، پرانے زمانے میں مصر میں ایک بادشاہ تھا جو انصاف پسند اور امن دوست تھا، فقیروں سے محبت کرتا اور عالموں سے ہم مجلس ہوتا تھا۔ اس کا ایک وزیر تھا جو بہت عاقل اور دانا اور حکمرانی اور سیاست میں یکتا تھا۔ وہ بہت بوڑھا ہو چکا تھا اور اس کے دو بیٹے تھے، گویا وہ دو چاند تھے، اور حسن و جمال میں بے نظیر تھے۔ بڑے کا نام شمس الدین محمد اور چھوٹے کا نور الدین علی تھا۔ چھوٹا خوبصورتی اور ملاحت میں بڑے سے زیادہ تھا، یہاں تک کہ دوسرے ملکوں کے لوگ اس کے حسن کا چرچا سن کر اس کے پاس آتے تھے تاکہ اس کے حسن کا نظارہ کریں۔ اب ایسا اتفاق ہوا کہ ان کا باپ فوت ہو گیا اور سلطان کو اس کا بڑا رنج ہوا۔ اس نے دونوں بیٹوں کو بلا کر انہیں اپنا مقرب بنایا اور انہیں خلعتیں عطا کیں اور ان سے کہا کہ تم میرے پاس بمنزلہ اپنے باپ کے ہو، لہٰذا پریشان خاطر مت ہو۔ وہ خوش ہو گئے اور انہوں نے اس کے سامنے زمین کو بوسہ دیا اور پورے 1 مہینے اپنے باپ کے سوگ میں رہے۔ اس کے بعد وہ وزیر کے عہدے پر آئے اور اسی طرح حکمرانی کرنے لگے جس طرح کہ ان کا باپ کرتا تھا، اور جب کبھی بادشاہ سفر پر جاتا تو ان میں سے ایک اس کی مصاحبت میں رہتا۔ ایک رات جب کہ بڑے بھائی کی سلطان کے ساتھ سفر کرنے کی باری تھی، یہ اتفاق پیش آیا کہ باتوں باتوں میں بڑے بھائی نے چھوٹے سے کہا کہ ہم دونوں کا بیاہ ایک ہی رات میں ہو۔ چھوٹے بھائی نے کہا کہ جیسا تیرا جی چاہتا ہے کر، مجھے تیرا کہنا منظور ہے۔ اس پر دونوں متفق ہو گئے۔ اس کے بعد بڑے بھائی نے چھوٹے سے کہا کہ اگر خدا نے ایسا ہی کیا اور ہم دونوں نے 2 بہنوں سے شادی کی اور ایک ہی رات ان کے ساتھ مجامعت کی اور ایک ہی دن دونوں کے بچے پیدا ہوئے، اور خدا کو منظور ہوا کہ تیری بیوی کے لڑکا پیدا ہو اور میری بیوی کے لڑکی، تو ہم ان دونوں کا بیاہ آپس میں کر دیں گے، کیونکہ وہ چچیرے بھائی بہن ہوں گے۔ نور الدین نے کہا کہ بھائی، یہ تو بتا کہ تو میرے بیٹے سے اپنی بیٹی کا کتنا مہر لے گا؟ اس نے جواب دیا کہ میں تیرے بیٹے سے اپنی بیٹی کے لیے 3,000 دینار اور 3 باغ اور 3 جاگیریں لوں گا، اور اگر لڑکے نے اس سے کم معاہدے میں لکھا تو یہ مانا جائے گا۔ جب نور الدین نے یہ بات سنی تو کہنے لگا کہ یہ بھی کوئی مہر ہے جس کی شرط تو میرے بیٹے سے کرنا چاہتا ہے؟ تجھے معلوم نہیں کہ ہم بھائی بھائی ہیں اور خدا کے فضل سے ہم دونوں وزیر ہیں اور ہم دونوں کا ایک سا رتبہ ہے؟ تجھے یہ لازم ہے کہ تو اپنی بیٹی میرے بیٹے کو بغیر مہر کے دے، اور اگر مہر کا ہونا لابودی ہے تو تھوڑا سا مہر مقرر کر لیجیے تاکہ لوگ جان جائیں کہ مہر بندھا ہے۔ تجھے معلوم ہے کہ لڑکا لڑکی سے بہتر ہوتا ہے، اور میرا لڑکا ہے اور لڑکے سے ہمارا نام چلے گا، نہ کہ تیری لڑکی سے۔ اس نے پوچھا کہ تو پھر اس سے کیا ہوگا؟ نور الدین نے جواب دیا کہ اس کی وجہ سے عمرہ میں ہمارا نام نہ ہوگا، لیکن تو چاہتا ہے کہ میرے ساتھ وہ معاملہ کرے جو اس شخص کے ساتھ کیا گیا تھا جو اپنے ایک دوست کے پاس ایک حاجت لے کر آیا تھا، تو اس نے جواب دیا کہ بسم اللہ، میں تیری حاجت پوری کروں گا، لیکن کل۔ اس شخص نے جواب میں یہ شعر پڑھا: اگر تجھے کوئی حاجت پیش آئے اور حاجت روا کرنے والا کہے کہ کل تک ٹھہر جا، تو اگر تو سمجھدار ہے تو سمجھ جا کہ اس کے معنی انکار کے ہیں۔ شمس الدین نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تو میری ہتک کر رہا ہے اور اپنے بیٹے کو میری بیٹی پر ترجیح دیتا ہے۔ بے شک تو ناسمجھ ہے اور اخلاق سے مبرہ۔ تو وزارت میں شرکت کا ذکر کرا ہے، مگر تجھے معلوم کہ میں نے تجھ پر مہربانی کی ہے کہ تجھے اپنے ساتھ وزارت میں شریک کر لیا ہے تاکہ تو میری مدد کرے اور میرا معین ہو اور تیری دل شکنی نہ ہو۔ اب چونکہ تو ایسی باتیں کرتا ہے، خدا کی قسم میں اپنی بیٹی کی شادی تیرے بیٹے سے ہرگز نہ کروں گا، خواہ تو لڑکی کو سونے ہی میں کیوں نہ تول دے۔ جب نور الدین نے اپنے بھائی کی باتیں سنی تو اسے غصہ آ گیا اور کہنے لگا کہ میں بھی اپنے بیٹے کی شادی تیری بیٹی سے کبھی نہ کروں گا۔ اس پر شمس الدین نے کہا کہ میں کبھی اس بات پر رضامند نہ ہوں گا کہ تیرا بیٹا میری بیٹی کا شوہر بنے۔ اگر میں پابرکاب نہ ہوتا تو تجھے مزہ چکھا دیتا، لیکن جب میں سفر سے واپس آؤں گا تو دیکھ لیجیو کہ میری عزت کا اقتضا کیا ہے۔ جب نور الدین نے اپنے بھائی کی باتیں سنی تو وہ طیش میں آ گیا اور اسے دنیا و ما فیہا کی خبر نہ رہی، لیکن اس نے ظاہر نہ کیا اور دونوں نے الگ الگ رات گزاری۔ جب سویرا ہوا تو سلطان نے کوچ کر دیا اور جیزہ پہنچا اور احرام کو دیکھنے روانہ ہو گیا، اور وزیر شمس الدین اس کی مائیت میں تھا۔ اب اس کے بھائی نور الدین کا حال سنیے۔ اس نے وہ رات نہایت غیظ و غضب میں گزاری۔ جب تڑکا ہوا تو وہ اٹھا اور فجر کی نماز پڑھی اور انبار خانے میں جا کر ایک چھوٹی سی خرجی لی اور اس میں سونا بھرا، اور اپنے بھائی کی باتیں اور حقارت کے الفاظ یاد کر کے یہ اشعار پڑھتا تھا: سفر کر اور پرانے دوستوں کے عوض نئے پیدا کر، کیونکہ محنت مشقت ہی میں مزیدار زندگی ہے۔ ایک جگہ رہ پڑنے میں نہ عزت حاصل ہوتی ہے اور نہ مقصد،
اگر کچھ ملتا ہے تو تکلیف سے، اس لیے وطن کو چھوڑ کر پردیس میں چلا جا۔ جب پانی رک جاتا ہے تو خراب ہو جاتا ہے، اگر بہتا ہے تو اچھا رہتا ہے، اور اگر نہیں بہتا تو اچھا نہیں رہتا۔ اگر چاند کبھی کبھی چھپ نہ جاتا تو لوگ ہر وقت اس کے انتظار میں نہ رہتے۔ اگر شیر اپنا غار نہ چھوڑے تو کبھی شکار نہیں مار سکتا، اور اگر تیر کمان سے جدا نہ ہو تو وہ کبھی نشانے پر نہیں بیٹھ سکتا۔ سونا جب تک کان میں ہے مٹی ہے، اور عود اپنی پیدائش کی جگہ اور لکڑیوں کی طرح لکڑی ہے۔ جب سونا کان سے باہر نکلتا ہے تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اور جب عود اپنا ملک چھوڑ کر جاتا ہے تو وہ بیش بہا ہو جاتا ہے۔ جب وہ یہ اشعار پڑھ چکا تو اس نے اپنے ایک غلام کو حکم دیا کہ نوبی خچر پر زردوزی کی زین کسے۔ وہ خچر چتکبرا تھا اور بلند بالا مثل گنبد کے جو ستونوں کے اوپر بنایا گیا ہو۔ زین سونے کی تھی اور رکابیں فولاد کی، اور اس کے اوپر ایک شاہانہ جھول پڑی ہوئی تھی، اور وہ خچر مثل نئی دلہن کے معلوم ہوتا تھا۔ اس نے غلام کو حکم دیا کہ خچر پر ریشمی قالین اور مسلح رکھے، اور خرجی کو مسلح کے نیچے رکھ لیا، اور نوکروں چاکروں سے کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ ذرا شہر کے باہر سیر و تفریح کروں اور قلیوبیہ کے گرد و نواح میں جاؤں اور 3 دن وہاں گزاروں۔ کوئی میرے پیچھے نہ آئے کیونکہ میرا دل گھبراتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ فوراً خچر پر سوار ہو گیا اور اپنے ساتھ تھوڑا سا کھانے پینے کا سامان رکھ لیا اور شہر سے نکل کر جنگل کی راہ لی۔ ابھی ظہر کا وقت نہ ہوا تھا کہ وہ بلبیس شہر میں داخل ہوا۔ وہاں وہ خچر پر سے اتر پڑا اور سستایا، اور خچر کو سستانے دیا، اور کچھ کھانا نکال کر کھایا، اور کچھ کھانا اور کچھ چارہ بلبیس سے لے کر خچر پر لادا اور چل کھڑا ہوا۔ ابھی رات نہ ہونے پائی تھی کہ اس کا گزر ایک شہر میں ہوا جس کا نام سعدیہ تھا۔ وہاں اس نے رات گزاری اور کچھ کھانا نکال کر کھایا، اور قالین کو بچھا کر اور خرجی اپنے سر کے نیچے رکھ کر وہیں باہر سو گیا، اور وہ غصے کے مارے بے چین تھا۔ اس نے رات اس جگہ گزاری، اور جب سویرا ہوا تو وہ خچر پر سوار ہو کر چل دیا اور حلب پہنچا، اور ایک کارواں سرائے میں اتر کر 3 دن آرام کیا، اور خچر کو آرام دیا اور ہوا کھائی۔ اس کے بعد اس نے پھر سفر کی ٹھان لی اور اپنے خچر پر سوار ہو کر روانہ ہو گیا، اور اسے معلوم نہ تھا کہ کہاں جا رہا ہے۔ چلتے چلتے وہ بصرے پہنچا، اور جب تک وہ سرائے میں نہ داخل ہوا اس کو معلوم نہ تھا کہ یہ شہر بصرہ ہے۔ وہاں اس نے خرجی خچر پر سے اتاری اور مسلح بچھایا، اور خچر کو ماں 4 جامے کے دربان کے حوالے کیا کہ اسے پھرا لائے۔ دربان اسے پھرانے لے گیا۔ اب یہ اتفاق پیش آیا کہ بصرے کا وزیر اپنے محل کی کھڑکی میں بیٹھا ہوا تھا، اور اس کی نظر خچر اور اس کے قیمتی 4 جامے پر پڑی، اور اسے خیال ہوا کہ یہ شاہانہ جلوس کا خچر ہے اور وزیروں بلکہ خود بادشاہوں کی سواری کا ہے۔ اس نے ایک نوکر کو دیا کہ اس دربان کو لے آئے۔ نوکر گیا اور دربان کو لے کر وزیر کی خدمت میں پیش کیا۔ دربان نے آگے بڑھ کر زمین کو بوسہ دیا۔ وزیر نے جو بہت بوڑھا تھا دربان سے کہا کہ اس خچر کا مالک کون ہے اور اس کا حلیہ کیا ہے؟ دربان نے جواب دیا کہ اے سردار، اس خچر کا مالک ایک کمسن جوان ہے، خوش سیرت، اور اس کے چہرے سے ہیبت اور وقار ٹپکتا ہے، اور وہ سوداگر زادہ ہے۔ جب وزیر نے دربان کی باتیں سنی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا اور سوار ہو کر سرائے گیا اور جوان سے ملا۔ جب نور الدین نے دیکھا کہ وزیر اس کے پاس آیا ہے تو وہ سرو قد کھڑا ہو گیا اور آگے بڑھ کر اس کو سلام کیا۔ وزیر نے اسے مرحبا کہا اور گھوڑے سے اتر کر اسے سینے سے لگا لیا اور اپنے پاس بٹھا کر اس سے پوچھا کہ بیٹا تو کہاں سے آیا ہے اور کیا چاہتا ہے؟ نور الدین نے جواب دیا کہ اے میرے آقا، میں مصر سے آیا ہوں اور وہاں کے وزیر کا بیٹا ہوں، اور میرے باپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ اور پھر اس نے سارا قصہ شروع سے لے کر آخر تک بیان کر دیا، اور کہنے لگا کہ میں نے پکا ارادہ کر لیا ہے کہ جب تک تمام شہروں اور ملکوں کی سیر نہ کر لوں گھر واپس نہ جاؤں گا۔ جب وزیر نے یہ سنا تو اس نے کہا کہ بیٹا، اپنی خواہش کی پیروی مت کر ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا، کیونکہ اکثر ملک غیر آباد ہیں اور میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تو مصیبت میں نہ پھنس جائے۔ یہ کہہ کر اس نے اس کی خرجی کو خچر پر رکھا اور قالین اور مسلح ساتھ لیا اور نور الدین کو اپنے ساتھ گھر لے گیا اور اس کو نفیس مکان میں اتارا اور اس کے ساتھ اکرام و احسان کیا اور بے حد محبت کا اظہار کیا اور کہنے لگا کہ بیٹا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میرے کوئی بیٹا نہیں، مگر خدا نے مجھے ایک بیٹی عطا کی ہے جو حسن میں تجھ سے کم نہیں۔ میں نے اس کے بہت سے شادی کے پیغام رد کر دیے ہیں، مگر تیری محبت میرے دل میں جاگزیں ہو گئی ہے، اس لیے اگر تو میری بیٹی کو اپنی خدمت کے لیے قبول کرے اور اس کا شوہر ہونا پسند کرے تو میں بصرے کے سلطان کے پاس تجھے لے چلوں گا اور کہوں گا کہ تو میرا بھتیجا ہے اور تجھے اپنی جگہ وزیر بنوا دوں گا اور خود گھر بیٹھوں گا، کیونکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔
جب نور الدین نے بصرے کے وزیر کی باتیں سنی تو اس نے اپنا سر نیچا کر لیا اور کہا کہ بصر الچشم۔ وزیر خوش ہو گیا اور نوکروں سے کہا کہ اس کے لیے کھانا لائیں اور بیٹھک کا بڑا کمرہ جس میں بڑے لوگوں کی شادیاں رچائی جاتی ہیں آراستہ کریں۔ اس کے بعد اس نے اپنے دوستوں اور حکومت کے بڑے لوگوں اور بصرے کے تاجروں کو بلایا اور وہ اس کے پاس آئے اور اس نے ان سے کہا کہ میرا ایک بھائی مصر میں وزیر تھا اور خدا نے اسے 2 بیٹے عطا کیے تھے، اور جیسا کہ تم جانتے ہو خدا نے مجھے ایک بیٹی عطا کی ہے۔ میرے بھائی نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی اس کے بیٹے سے کر دوں، اور میں نے اسے مان لیا تھا۔ جب دونوں شادی کی عمر کو پہنچے تو اس نے اپنے ایک بیٹے کو میرے پاس بھیجا ہے، اور وہ یہی جوان ہے جو یہاں موجود ہے۔ اب چونکہ وہ یہاں آیا ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کا نکاح اپنی بیٹی سے کر دوں اور وہ اس کے ساتھ عروسی کی رات میرے یہاں گزارے۔ غیر شخص سے شادی کرنے سے یہ اچھا ہے۔ اس کے بعد اگر وہ چاہے تو میرے یہاں ٹھہرے، اور چاہے تو میں اس کا انتظام کر دوں گا کہ وہ ماں اپنی بیوی کے اپنے باپ کے پاس چلا جائے۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ تیری رائے خوب ہے۔ جب انہوں نے جوان کو دیکھا تو وہ انہیں بہت پسند آیا۔ اب وزیر نے گواہوں اور قاضیوں کو بلوایا اور انہوں نے نکاح نامہ مرتب کیا۔ پھر سب کے عطر لگایا گیا اور سب نے شربت پیا اور ان پر گلاب چھڑکا گیا اور وہ اپنے اپنے گھر واپس گئے۔ اب وزیر نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ نور الدین کو حمام لے جائیں، اور وزیر نے اپنی خاص پوشاکوں میں سے اس کو ایک پوشاک عطا کی اور اس کے لیے تولیے اور پیالے اور خوشبو کی انگیٹھیاں وغیرہ بھیجیں۔ جب وہ باہر نکلا اور کپڑے بدلے تو وہ 14ویں رات کے چاند کے مانند تھا۔ حمام سے نکل کر وہ اپنے خچر پر سوار ہوا اور وزیر کے محل میں گیا۔ محل میں پہنچ کر وہ خچر سے اتر پڑا اور وزیر کے پاس گیا اور اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، اور وزیر نے اسے مرحبا کہا۔ اب شہرزاد کو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس نے وہ کہانی بند کر دی جس کی اسے اجازت ملی تھی۔